حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا میں انسانوں کی تقسیم عقیدے کی بنیاد پر دو قسموں پر مشتمل لوگ ہیں۔ ایک طبقہ ان کا ہے جنہیں آپ اسلامی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ ان کا ہے جنہیں اہل ایمان قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا سب کے لیے ایک جیسی ہے، آپ بھی محنت کرتے ہیں، کافر بھی محنت کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے، معاملات دنیا سلجھانے کے لیے، ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے، یا اپنے عقائد و نظریات کے غلبے اور ترویج و اشاعت کے لیے مومن بھی کوشش کرتا ہے، کافر بھی کوشش کرتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں بحمد اللہ تعالی اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ دنیا میں ہمیں اس کا صلہ ملے نہ ملے، آخرت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت ضرور ملے گی۔ لیکن کافر کے پاس یہ یقین نہیں ہے، قطعی طور پہ کافر کا کوئی عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے آخرت ملے، وہ جو کچھ کرتا ہے صرف دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام بسا اوقات ان کی محنت کا صلہ انہیں دنیا میں دے دیتے، کوئی دنیا کی نعمت مل جاتی ہے، دولت دے دی جاتی ہے، کوئی دنیا کی آسانیاں انہیں دے دی جاتی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ آخرت اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف متقین کے لیے، اہل ایمان کے لیے بنائی، اور اس آخرت کا اگر دنیا کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت میں ایک نیزہ رکھنے کی جگہ جس انسان کو مل گئی، گویا دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ وہ مال و دولت کا مالک ہو گیا۔ وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، صوت نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ کوئی ٹنوں وزنی نہیں ہوتا، کوئی میلوں کی مسافت پہ پھیلا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک تفصیل بیان کی ہے، اتنی کم جنت کسی کو ملے گی نہیں۔ وہ سب سے آخری ایمان والا جسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 گنا دنیا سے زیادہ جنت اسے دی جائے گی۔ یہ اعزاز ہے ایمان کا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں یہ قدر و قیمت ہے اس کلمے کی جس کی پاداش میں لوگ دنیا میں آپ کو تانے دیتے رہے، آپ کو آئسولیٹ کیا جاتا رہا، سوشل بائیکاٹ کیے جاتے رہے کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف، اور جس کی وجہ سے دنیا میں آزمایا گیا، مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، یہ کلمہ اللہ کے ہاں اس قدر و قیمت کا حامل ہے، وہ آخری انسان جسے جہنم سے نکال کے جنت دی جائے گی، دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت اس کی ہوگی۔ اور دنیا کتنی ہے؟ آج تک کوئی ماہر ارضیات، کوئی سائنسدان، کوئی حالات و واقعات کا واقف آج تک دنیا کا کنارہ دریافت نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ ہم نے خود اپنی آسانی کے لیے اقصائے مغرب اور اقصائے مشرق کی حد بندی کر لی، وگرنہ دنیا کا کنارہ آج تک کوئی دریافت نہیں کر سکا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں آپ کے اس کلمے کی یہ قدر و قیمت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آج کی اس نشست میں در حقیقت یہ عرض کرنے کی کوشش میں ہوں کہ وہ کلمہ جو اللہ کے ہاں اس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے،
ہمارے ہاں بھی اس کلمے کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ، ہمیں نہ خود اپنے کلمے کی اہمیت کا احساس ہے، نہ اپنے بھائی کے کلمے کی وقعت اور حیثیت کا ادراک ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہماری آپس کی لڑائیاں، بدگمانیاں، زبان کان کا دراز کرنا، دوسرے کی اہانت کا ارتکاب کرنا، اس کی غلطیوں کو پہاڑ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور نتیجتاً معاشرتی خلفشات آج آپ کے سامنے ایسا ہے۔ دو بھائی ایک ماں کے بطن سے جنم لینے والے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، اس قدر زیادہ بدگمان ایک دوسرے سے، اس قدر زیادہ نفرتیں کن میں۔ ہمیں تو نفرت کا سبق نہیں دیا گیا، اسلام تو محبت کا دین ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ تو محبت کے نبی ہیں، وہ تو احترام کے نبی ہیں۔ واللہ ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے سے محبت کرنے کا پابند ہے، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ کتاب و سنت کا دائی بیت عداوت اور بغض صرف ان سے جو اللہ جلال والاکرام کی توحید کا انکار کرتے ہیں، کلمہ توحید کا انکار کرتے ہیں۔ نفرت صرف ان سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اور آپ کے دین کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی ذات کو بحیثیت ختم المرسلین مانتا ہے۔ بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، بہت توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کیجیے گا۔ بہت کمزوریاں ہو سکتی ہیں، عمل میں کمزوری ہے، کردار میں کمزوری ہے، اخلاقیات کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، زبان کا تیز ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک چیز بنیاد ہے، آپ دیکھیں کیا اس کے پاس کلمہ ہے؟ واللہ اس کا کلمہ یہ حق رکھتا ہے کہ آپ اسے عزت دیں۔ ہمارے ہاں بڑی معمولی غلطیاں، بسا اوقات غلطی ہوتی بھی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غلطی ہے، مبادہ اس کی کوئی مجبوری ہو، عین ممکن ہے اس کے بس میں نہ ہو، ہم اپنے بھائی کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کی معمولی سی کمزوری کو اتنا بڑا پہاڑ بنا کے بسا اوقات بات اتنا طول کھینچتی ہے، ہم اس پہ نفاق کے اور کفر کے فتوے چسپاں کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں صحیح البخاری میں، اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کی سعادت کسے حاصل ہوگی؟ اچھا بڑا خاندان، کوئی بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ، ہمارے طے کردہ معیار کے مطابق اس کی زندگی، زیادہ پیسہ رکھنے والا، دنیا کا بڑا جاہ و جلال کا حامل، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کسے نصیب ہوگی؟ فرمایا ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ اس قسم کا سوال تو ہی کر سکتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ بھی سمجھو، ڈھونڈتے رہتے ہیں غلطیاں، اور میری بات یاد رکھو، اور ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ توفیق دے میں اس ممبر پہ رہوں، اسے مشعل راہ بنانا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ارشاد فرماتے، خوبی صرف اعلیٰ وصف، تو صحابہ اکرام اس کے اپنے اندر موجود ہونے کے لیے تلاش کرتے ہیں، میرے اندر ہے نہیں تو ہم پیدا کریں گے، اور اگر کسی خامی کی نشاندہی کرتے تو اللہ کی قسم سب اپنے گریبان میں جھانکتے، کہیں اس حدیث کا، اس وعید کا، اس تنبیہ کا مصداق میں تو نہیں۔
ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. جب کوئی خوبی بیان کی جاتی ہے ہم سارے سمجھتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ یہ جنت کا مالک تو میں ہی ہوں, یہ سارے اوصاف تو میرے اندر ہیں. اور جب کوتاہی بیان کی جاتی ہے تو اپنے اندر نہیں دیکھتے, پھر دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں. معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی, دلوں کی کدورتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی, سینوں پہ لگے ہوئے عداوت اور کینے کے سنگ کبھی دور نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی ذات میں غلطیاں تلاش نہیں کریں گے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں. سوال کرنے کا سلیقہ بھی سیکھیے. حضور سعادت کیسے ملے گی, آپ کی شفاعت کیسے ملے گی, اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا. ہمیشہ غلطیاں نہیں تلاش کرتے تھے کہ مولوی صاحب فتویٰ دیں اور کسی کو اسلام سے خارج کریں. من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ کی سفارش کسے ملے گی؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جو لا الہ الا اللہ اخلاص دل سے کہہ دے, سید الکونین کی ضمانت ہے قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. میرے عزیز بھائیوں, ضمن کلمے کے فضائل اپنی جگہ پہ, لیکن میرا فوکس اس بات پہ ہے اگر اس کلمے کی بنیاد پہ میں یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ سرور کونین کی شفاعت مجھے ملے گی, یہی کلمہ پڑھنے والا دوسرے اس حق سے محروم کیوں کر ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں غلطیاں مان لیا, لیکن اللہ کے نبی نے معیار کیا قرار دیا جی؟ لا الہ الا اللہ, یہ معیار میرے پاس ہو تو انشاءاللہ میں بھی اس کا امیدوار ہوں. یہ معیار آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کے امیدوار ہیں. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے کلمے کو تو معتبر سمجھوں اور دوسرے کے کلمے کو غیر معتبر قرار دوں. احتیاط کیجیے اپنے کلمے کا بھی, اور امید رکھیے کہ میں اس عقیدے کے ساتھ وابستہ ہوں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. گزشتہ خطبے میں بھی ہم نے یہی آیات تلاوت کی تھی, لیکن اس کا ایک معاشرتی اینگل آپ کے سامنے رکھا. اسی کلمے کی بنیاد پہ اللہ دنیا میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے, اسی کلمے کی بنیاد پہ اللہ آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا جب کسی کلمہ پڑھنے والے کی تدفین ہوتی ہے نا, تو قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعا کی جاتی ہے اس میں باقاعدہ نبی علیہ السلام سے منقول یہ کلمہ موجود ہے, اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اللہ اسے ثابت قدمی عطا کر ثابت رہنے والے کلمے کے ساتھ. اور ثابت رہنے والا کلمہ کون سا؟ امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق لا الہ الا اللہ کے لیے کی گئی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے وصیت کی ہے اپنے بیٹے کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر تصدیق ثبت فرمائی. کتاب و سنت فرمایا آمرک باثنین وانہاک باثنین, دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں, حکم کرتا ہوں, انہیں کبھی چھوڑنا نہیں, اور دو چیزوں سے روکتا ہوں, کبھی ان کے قریب نہیں جانا. حضور فرمایا آمرک بلا الہ الا اللہ. نیک باپ نبی سینکڑوں سال اللہ کی توحید کے لیے محنت کرنے والا, روئے زمین پہ جنہیں آدم ثانی کہا گیا, اللہ کا برگزیدہ پیغمبر, بیٹے کو وصیت کیا کرتا ہے؟ یہ دکان تو رکھ لینا, دوسری بھائی کو دے دینا, اور بہنوں کا حصہ کھا جانا. دنیا کیسے سنبھالنی ہے, رشتے ناطے کیسے کرنے,
آمرک بلا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم کلید ہے یہ کلمہ۔ مسلمانوں، چچا وطنی کے بھائیوں، ہم بحمد اللہ تعالیٰ پڑھتے سارے ہی ہیں لیکن شاید اس کے حقائق سے آشنا نہیں ہے۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کی حکومتیں، فوجیں، اسلحہ کے انبار رکھنے والی بڑی بڑی سلطنتیں اس کلمے کے مقابلے میں آ جائیں، اللہ کی قسم تیرا نبی کہتا ہے فی کفۃ، 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ لو ان السماوات السبع والارضین السبع، 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، آسمان و زمین سارے بے وزن ہو جائیں گے، سب سے زیادہ بھاری یہ کلمہ ہے۔ اللہ نے تجھے اس کلمے کی دولت دی ہے، تیرا سینہ، تیرا دل اس دولت توحید کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع کن حلقۃ مبہمہ، ایک صف میں کھڑے ہو گئے آسمان و زمین سارے۔ کیا معنی اس کا؟ آسمان کی ساری قوتیں ممکن نہیں ہے۔ اللہ جلالہ والاکرام نے صرف، اللہ کے نبی نے صرف ایک مثال دی ہے۔ آسمان کی ساری قوتیں ایک صف میں، 7 زمینوں کی ساری قوتیں ایک صف میں، مٹانا چاہیں اس کلمے کو، قسمتہن لا الہ الا اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے، آسمان و زمین سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ پھر بھی باقی رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اس کلمے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں عزت کرنا ہے اس کلمے کی، ہمیں حیثیت سمجھنا ہے اس عقیدے کی، اور اس عقیدے کی بنیاد پہ حکم بنانا ہے اپنی۔ میں عزت دار ہوں ساری دنیا پر اس لیے کہ عزت والے رب کی توحید کا علم پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے میری بات سمجھیے گا، میں ساری دنیا پر اس لیے زیادہ عزت رکھتا ہوں کہ اللہ کی توحید، عزت والے رب کی توحید کا علم پڑتا ہے۔ ہمارا ماپنے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، حکمران اچھے نہیں ہیں، دنیا کے وسائل نہیں ہیں، علاقے میں ہی بہت سارے وسائل، اور آخر میں جا کے پھر جڑی کٹی بات ہم کہتے ساڑھے نہ ہوتا وہی چنگے۔ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ میں فتویٰ بازی نہیں کرتا، میری تباہ نہیں ہے، میں ویسے مفتی ہوں بھی نہیں، لیکن یاد رکھو ان اربوں انسانوں میں سے اللہ نے تیرا انتخاب کیا، تیرے دل پہ دولت توحید کو اتارا۔ اتنی بڑی بدقسمتی ہے، تو دنیا کی مٹی کے ساتھ توحید کے سونے کو تول رہا۔ جاؤ پوچھ کے دیکھ لو آپ سارے کاروباری ہو، 1 تولہ سونا اور 1000 من مٹی، دولت مند کون ہے؟ 1000 من مٹی رکھنے والا یا تولہ سونا رکھنے والا؟ ہاں جی، سونا رکھنے والا۔ میں نے محض مثال دی ہے، تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک پلڑے میں ہوں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا زمین پہ ہوگا، باقی سارے اوپر اٹھے ہوئے ہوں۔ تو اپنی اس دولت کو دنیا کی مٹی کے ساتھ تولتا پھرتا، اپنی حیثیت سمجھ، تجھے اللہ جلالہ والاکرام نے اپنے امور کا نگہبان بنایا ہے دنیا میں،
تجھے جنت کی ضمانتیں دی ہیں دنیا میں. کتنی بار تیرے نبی نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ کہہ گیا اور اسی میں جس کی زندگی بسر ہوئی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ہاں یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا انسانی فطرت ہے. خلق الانسان ضعیفا. اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. غلطی ہوتی ہے ہوگی. انبیاء کے بعد کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے. انسانیت یہ ہے کہ ہو جائے جو ہی احساس ہو اپنے رب کی طرف رجوع کر. غلطیوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو ملت سے خارج نہ کر. اس کلمے کو بنیاد بنا کے انہیں اصلاح کی طرف لے گیا. اسلام کا مزاج سمجھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علیہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ. کوئی انسان ہوئے زمین پہ ایسا نہیں کوئی عالی نسب ہو کوئی کمی کمین ہو معاشرے کے آخری درجے کا کیوں نہ ہو ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس عقیدے پہ زندگی بسر کی اللہ اسے جنت میں ضرور بھیجے گا. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی اتنی بڑی ڈگری وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حضور اگر وہ زانی ہوا فرمایا پھر بھی. صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث رسول عرض کرو حضور اگر وہ زانی ہوا فرمایا پھر بھی. اگر وہ چور ہوا فرمایا پھر بھی. ابو ہریرہ کی بات ہضم نہیں ہوئی. ہاں ابو ذر کو بات ہضم نہیں ہوئی. زانی کو اللہ جنت میں کیسے بھیجے گا؟ چور کو اللہ جنت میں کیوں کر بھیجے گا؟ غلطیاں نظر آتی ہیں نا. اتنا بڑا برا انسان کے سزا کرنے والا والعیاذ باللہ اتنا نقصان کا باعث معاشرے کے لیے مال ہتھیانے والا اللہ انہیں بھی جنت میں بھیجے گا. فرمایا ابو ذر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. تیرا نبی کہتا ہے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا اور اس عقیدے پہ زندگی بسر کی ہے چور ہوا پھر بھی جنت میں جائے گا زانی ہوا پھر بھی جنت میں. اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ کہیں گے آپ صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے جنت میں تو چلے ہی جانا کرتے رہو سب کچھ. نبی اسلام نے فرمایا ایک بندے کو پکڑا جائے گا بڑا خوشحال ایش و آرام کی زندگی گزارنے والا نعمتوں میں رہنے والا زندگی میں جسے کبھی گرم ہوا نے چھوا نہیں. برا ہوگا گناہگار ہوگا اللہ کا باغی اور منکر ہوگا. جہنم کے دھوئیں کا ایک چکر لگوا کے واپس لا کے پوچھا جائے گا بتا کیسے رہی چلا رہا ہوگا اللہ جب سے پیدا ہوا ہوں یوں لگتا ہے جہنم میں چل رہا ہوں. اور یہ جو ضمانتیں ہیں نا میں صرف کلمے کی حیثیت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وگرنہ گناہگار کو وہ چاہے تو پکڑ لے اور جب پکڑے گا تو پھر زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں پھینکے گا والعیاذ باللہ. اور بھائیو کامیابی جہنم سے ہو کے جنت میں آنے میں نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ کہتے ہیں کامیابی یہ ہے جہنم سے بچا کے جنت میں لانا.
ہم نے ان میں نہیں ہونا جو مال کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم نے ان میں ہونا ہے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا انشاءاللہ۔ میں رعایتیں نہیں تقسیم کر رہا، مت یہ سمجھیے گا کہ آپ صاحب نے فتویٰ دیا۔ بھائی میں کلمے کی اہمیت بیان کرتا ہوں، کلمے کی حیثیت یہ ہے بالآخر زانی بھی جنت میں جائے گا، وہ چاہے تو معاف کر دے، اسے پکڑنے والا نہیں۔ اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک، کتاب و سنت کا دائی تو پکڑ لے تو ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے فرار نہیں۔ فإن تغفر لهم فإنك غفور رحیم، تو معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے گناہوں پہ چاہے تو پکڑے چاہے تو چھوڑے، جس کے پاس عقیدہ ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ابو ذر پھر سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تیسری بار پھر کہا حضور چور اور زانی بھی، فرمایا وَإِن أَنْفُ أَبِي وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کو جتنا بھی ناگوار گزرے تیرے نبی نے کہہ دیا ہے جو عقیدے پہ مرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جس عقیدے اور کلمے کی اللہ کے ہاں تیرے رب کے ہاں یہ قدر و قیمت ہے، تو اس کی غلطیوں کی وجہ سے اسے ملت سے خارج کیوں کرتا پڑتا ہے؟ ان اللہ اغیر منکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا رب سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اس سے زیادہ غیرت والا کون ہے؟ احترام کیجیے اپنے کلمے کا، اور کلمے کا احترام کیا ہے؟ اپنے کلمے کا احترام کیا ہے؟ میں نے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، میرے دل میں اللہ نے اپنی توحید کا درس اتارا ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، لہذا اس ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے جو اس عقیدے کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اپنے کلمے کا احترام یہ ہے، اور دوسرے کے کلمے کا احترام کیا ہے؟ عین مارکے میں، جنگ میں جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، مارکہ حق و باطل، جہاد فی سبیل اللہ، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جو مد مقابل ہے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہے۔ تلوار اٹھائی ہے کافر پہ، اسامہ بن زید نے اٹھائی ہے، ایک انصاری نے اٹھائی ہے رضی اللہ عنہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انصاری نے تلوار پیچھے کھینچ لی، اسامہ نے مار کے گردن اتارا۔ حوالے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کرو۔ اسامہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کے خلاف جو لشکر مرتب کیا تھا اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ ہمارے بچے تو 32 سال کی عمر تک بچے ہی رہتے ہیں نا، کسی کو کہہ دینا نماز حاجی صاحب انہوں کیا کرو نماز ہمیں آنا ہے جی کھیلوں تو کرتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 32 سال۔ بچیاں بالوں میں چاندی اتر آئی، ابھی بچی، شادی کا سوچنے کی والدین کو فرصت نہیں ملی، یہ بڑا روح فرساد موضوع ہے، کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اس کا۔ 17 سال کی عمر کا بچہ ایسے لشکر کا سوار ہے جس میں عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے رضی اللہ عنہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اسامہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں۔ جنگ سے واپس آئے، اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو نے پھر بھی اسے مارا؟ حضور
تو گیا سے اندروں مفلس ہونی سے یہی فتویٰ لگاتے ہیں. میری ساری باتیں سننے کے بعد آپ کہیں گے نہیں بات ٹھیک ہے، حدیثیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہیں ان کے متعلق جو اندر کے مسلمان ہوتے ہیں. اس حدیث کو سنیے گا بخاری میں، اور اللہ کے لیے مشعل راہ بنائیے. اندر کس نے دیکھا؟ اندر کس نے دیکھا؟ اللہ کے علاوہ اندر کی خبر کوئی رکھنے والا نہیں. ہم زبان کے پابند ہیں، ظاہر کے پابند ہیں. اس نے کلمہ پڑھا، تو نے اسے مار دیا. حضور تلوار سے بچنے کے لیے پڑھا. قرائن، شواہد، فقہ الواقع ساری اسامہ کی بات پہ دلیل ہے کہ واقعہ جو میدان میں کھڑا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے ہے، تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اشفقت اللہ، تو نے اس کا دل جیت کے دیکھا تھا تیری تلوار سے کرنے کے لیے پڑھا ہے یا اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے پڑھا؟ اور اللہ کی قسم اسامہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ افسوس کے ساتھ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ اقتلتہ بعد ما قال لا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نے مار دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نے مار دیا. اسامہ کہتے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے کاش کہ میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، اس سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا نہ ہوتا. احترام کیجیے اللہ کے لیے کلمہ. ہماری تو ذمہ داری تھی کافروں کو مسلمان بنانا. وحدت نہیں ہے، ایک جماعت، ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والے، ایک مسلک کے لوگ. میں محدود کر رہا ہوں دائرے کو، ایسے اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ اس ملت کا حصہ. میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو ملت سے خارج نہیں سمجھتا. ہاں کچھ ضابطے اور قانون ہیں، لیکن وہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. ایک مسلک، ایک دائرہ، ایک مسجد کے نمازی آپس میں احترام کیوں نہیں، محبت کیوں نہیں ہے؟ دوسرے کی تکلیف میں مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی اذیت میں میں بے چین کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے گھر میں اگر فاقہ کشی ہے تو میرے گھر میں دسترخوان سجا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو میں سکون کی نیند کیسے سوتا ہوں؟ اور جاؤ اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں، ہمیں نہ اپنے کلمے کی اہمیت کا احساس ہے نہ دوسرے کے کلمے کی اہمیت کا احترام. اس لیے یہ بے رخی ہے، اس لیے یہ سمدلی ہے، اس لیے وہ وحدت اور مودت نہیں ہے. جو پاؤں پہ کانٹا چبھے تو سر تک تکلیف محسوس ہونے کی مثال بیان کرتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی. میدان عرفات، یوم عرفات، مسجد نامیرہ کے پہلو میں، جبل رحمت کے سائے میں، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار اور امت سے ایک سوال کرتے ہیں، ایو یوم ھذا، لوگوں آج دن کیا ہے؟ کیا جانتے نہیں تھے دن کیا ہے؟ جو میدان عرفات میں وقوف میں کھڑا ہے اسے معلوم نہیں کہ دن کیا ہے؟ خوب جانتے تھے، امت کو متوجہ کرنا مقصود تھا. اور اس خطبہ سے عالمگیر انسانی حقوق کا سب سے پہلا عالمگیر خطبہ روئے زمین پہ اتنا جامع حقوق انسانی پہ مشتمل کوئی چارٹر نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات. اور اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس قرۂ ارض میں جہاں بھی حقوق انسانی کے لیے کوئی قانون سازی ہوتی ہے اس کی بنیاد وہی فرامین ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ارشاد کیا. ایو یوم ھذا، آج دن کیا ہے؟ اللہ کے نبی
یوم حرام، حرمت کا دن. ای الشہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ کتاب شہر الحرام، بیت الحکمہ. حرمت کا مہینہ. ای البلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ بلد حرام، اللہ کے نبی حرمت کا شہر ہے. اور جانتے ہو یوم عرفہ کی عظمت کو جانتے ہو؟ جس نے اس دن کا روزہ رکھ لیا، تیرا نبی کہتا ہے گزشتہ اور آنے والے 2 سالوں کے گناہوں سے کفارہ بن گیا. جو عرفات میں کھڑا ہے، تیرا رب آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، یہ جو لبیک لبیک کہنے والے ہیں نا، صرف میری عظمت کے لیے فقیرانہ لباس میں کھڑے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو جہنم سے آزاد کر. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ عرفات کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. عرفہ کے دن، یہ یوم عرفہ کی عظمت ہے. اور اس شہر کی حرمت کیا ہے؟ ذی الحج، حرمت کا مہینہ. میں کسی پچھلے خطبے میں عرض کر چکا ہوں، اس شہر کی حرمت کیا ہے؟ حربی کافر کے خلاف بھی اقدامی جہاد سے روک دیا گیا حرمت کے مہینوں. حربی کافر کے خلاف اگر وہ اٹیک نہ کرے تو تم مت کرو، انتظار کرو، حرمت کے مہینے گزر جائیں پھر بدلا لیں. ہاں، اور اس شہر کی حرمت، بلد الحرام، مکہ مکرمہ کی حرمت کیا ہے؟ حجاج کرام جاتے ہیں نا، اللہ سب کو لے کے جائے. آپ آمین نہ بھی کہیں تو پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو لے کے جائے. جو بہت ایسا بیچارے بولتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی لے کے جائے. اللہ، کوئی گری پڑی چیز ہو تو اٹھانی، شکار کرنا، درخت کاٹنا، کسی پہ ہاتھ اٹھانا، دل میں برائی کا خیال سوچنا بھی بلد الحرام کی حرمت کے مرافق ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب ایشیائی جاتے ہیں نا تو غلاف کعبہ سے دھاگے سے. ہاں، حجاج کرام وہ بیچارے نا غلاف کعبہ کو لپیٹ دیتے ہیں، اوپر کر دیتے ہیں. پاکستانی آئیں گے، انڈین آئیں گے، وہ تبرک سمجھ کے ناخن کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ دھاگے نکال کے لیتے ہیں. حدود حرم میں درخت کے پتے توڑنے سے منع کر دیا گیا. 3 حرمتیں تیرے نبی نے جمع کی ہیں. فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. بلد الحرام میں، حرمت کے مہینے میں، یوم عرفہ میں یہ 3 حرمتیں جیسے جمع ہو جائیں. مسلمانوں، ہر کلمہ پڑھنے والے کا خون، اس کی عزت، اس کا مال تم پہ ایسے حرام ہے جیسے شہر حرام میں ذی الحج میں یوم عرفہ کی حرمت ہوتی ہے. سوال کرو اپنے آپ سے، بیت اللہ سے کوئی چیز چرا کے لے آئے وہ جائز ہے؟ بولو. بلد الحرام میں گناہ کرو گے برداشت ہے؟ جو اٹھے جس کا جی چاہے اس کی پگڑی اچھال دے، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کون ہے؟ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں. وہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے. میری زبان اس پہ کھلی ہوئی ہے، میں اس کی توہین کا ارتکاب کرتا ہوں. سوال کرو اپنے آپ سے، بیت اللہ کی توہین کرو گے تو کوئی تمہیں گوارا کرے گا دنیا میں؟ اللہ کی قسم تیرے نبی نے 3 حرمتیں جمع کر کے فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ. مارنا بھی حرام، مال چھیننا بھی حرام، اور بے عزتی کرنا بھی. اعراضکم، ہو سکتا ہے غلطی، مان لیا گناہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھو، آخری حدیث عرض کرتا ہوں اس موضوع کی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ اللہ الی مریم وروح منہ والروح منہ
والجنت حق والنار حق. جس بندے کا عقیدہ یہ ہے، برادری کیا ہے، مال و دولت کتنا ہے، گناہ کتنے ہیں، عقیدہ یہ اللہ کی توحید کا کتاب و اقرار کرتا سنت ہے، کا دائی بیت اس کے نبی کی ختم المرسلین کا اقرار کرتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اللہ کا کلمہ مانتا ہے، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے پھونکی جانے والی روح مانتا ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت کے ہونے پر یقین رکھتا ہے، جہنم کے ہونے پر یقین رکھتا ہے. کیوں جی، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب اس پہ یقین رکھتے ہیں، کوئی منکر تو نہیں. اور آخری بات صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل. جاؤ اہل علم سے ترجمہ کرو، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جو بھی اس کے عمل ہوں گے. اس عقیدے پہ زندہ رہا، اس عقیدے پہ مرا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ کو اللہ مانتا ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہے، اللہ نہیں مانتا، اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں. جنت کے ہونے پر یقین ہے، جہنم کے ہونے پر یقین ہے. ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، جو بھی عمل کرے گا اللہ اسے اللہ کا جنت میں داخل. میرے بھائیوں، جب تیرا رب تیرے کلمے کا اتنا احترام کرتا ہے تو تو اپنے بھائی کے کلمے کا احترام. صرف ایک بات، اتنی حدیث کی صرف ایک بات گزارش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے احترام کیجیے اپنے کلمے کا، اس کے تقاضوں کو سمجھیے. اور کلمے کا احترام فخر و مباحات نہیں ہے، کلمے کا احترام مجھ پہ نفس نہیں ہے، کلمے کا احترام یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھو. کلمے کا احترام یہ ہے اپنے آپ کو عاجز بناؤ، اپنے آپ کو منکسر بناؤ، متذلل اور متواضع بناؤ، اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرنے والے بناؤ. اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے دل کو اپنے کلمے کے لیے منتخب کیا. اور اپنے بھائیوں کے کلمے کا احترام کرو. کیا انہیں اپنے بھائی سمجھو، اگر غلطی ہے تو احترام اور محبت کے ساتھ، منت کے ساتھ اسے حق کی طرف لے کے آؤ. دھکے لگا لگا کے ملت سے خارج نہ کرو، نہ زبان سے اس کی توہین کرو، نہ ہاتھ سے اسے نصیحت دو، اور نہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کر کے اس پہ عرصہ حیات تنگ کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا